گناہگار ثابت کرنا یہ اسلام ہے. جو اسلام کا موافق نہیں وہ پاکستان کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اشرف علی تھانوی جس کو دیوبندی اپنا امام کہتے ہیں اس نے اس آیت کی ترجمہ کیا، کہنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خطا کی معافی مانگتے رہیے، اپنی خطا کی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیے، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کے لیے بھی. اشرف علی تھانوی جو ان کا بڑا امام ہے جس کی وجہ سے یہ دیوبندی چلے، وہ کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام، اے آقا علیہ السلام، تم گناہ گار ہو، اپنے گناہوں کی ہمیشہ معافی مانگتے رہیے گا اور تمام مسلمان مردوں عورتوں کے لیے بھی معافی مانگتے رہیے گا. کیا یہ اسلام ہے حضور علیہ السلام کو گناہ گار ثابت کرنا؟ اب آگے دیکھیں جو جماعت اسلامی کے بانی ہے، جو جماعت اسلامی آج بھی پاکستان کی گلی گلی میں چل رہی ہے، اس کے بانی مولانا مودودی نے بھی اسی آیت کا ترجمہ کیا، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. وہ کہنے لگا اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے، نعوذ باللہ، یعنی حضور علیہ السلام کو قصوروار ٹھہرا دی، گناہ گار ثابت قرار دے دی. دیوبندی مولوی مولانا مودودی جس کو یہ اپنا باپ کہتے ہیں، وہ کہنے لگا اور معافی مانگو اے محبوب علیہ السلام اپنے قصور کے لیے، اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی معافی مانگو. اگر حضور علیہ السلام گنہگار ہیں تو پھر اسلام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے اتنی تکلیفیں برداشت کر کے اتنی مشکلات کے بعد ہمیں اسلام دیا، ہمیں کلمہ دیا. اگر آقا علیہ السلام ہی گنہگار ہیں تو پھر اس مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ سب جھوٹی ہیں. اسی لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے، بلکہ دیوبندیوں نے ترجمہ غلط کیا ہے اس آیت کا. اس آیت کا ترجمہ غلط کرنے کا دیوبندیوں کا کیا مقصد ہے؟ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی شان کم ہو جائے. مسلمانوں غور کرو، جو دیوبندی اسلام کے خلاف ہیں اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی شان کو کم کرنا چاہتے ہیں. ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں. یہ بات کرنا کہ ہم نماز پڑھنا چاہتی ہیں، سنی بریلوی امام کے پیچھے بھی نماز پڑھیں گے، دیوبندی امام کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں گے، وہابی امام کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں گے، نماز تو ہو جاتی ہے، وہ بھی اتنے رکھتے پڑھاتا ہے. نہیں، نماز اس امام کے پیچھے ہوتی ہے جو آقا علیہ السلام کا دل میں عشق رکھتا ہو. اور یہ دیوبندی یہ سارے تو حضور علیہ السلام کے گستاخ ہیں، انہوں نے آقا علیہ السلام کو گنہگار ثابت کیا. دیکھیں اسی آیت کا ترجمہ امام اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تو فرمانے لگے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاصوں اور اپنے عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگیے. یعنی اپنے گناہ کی نہیں، اپنے خاص جو صحابہ کرام ہیں اور اس کے بعد جتنے بھی قیامت تک مسلمان آنے والے ہیں صحیح العقیدہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گناہوں کی معافی مانگیے. اور جب تم ان کے گناہوں کی معافی مانگو گے تو تمہارے معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان تمام کی بخشش فرما دے گا. اب یہ ہے قرآن مجید برہان رشید، جس قرآن مجید کا دیوبندیوں نے ترجمہ چینج کر دیا، دیوبندی مولویوں نے صحت کا ترجمہ تبدیل کیا. اب اسی طرح بے شمار ایتے اور موجود ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید برہان رشید سے کس انداز میں حضور علیہ السلام کی گستاخی کی. بلکہ یہاں تک نہیں، ان دیوبندی وہابیوں نے حضور علیہ السلام کی گستاخی کرنے کے لیے بہت آگے چلے گئے ہیں. یہ تو قرآن مجید تھا، انہوں نے آقا السلام کو نعوذ باللہ گنہگار ثابت کیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. یہ دیوبندی اور وہابی یہ گستاخ رسول ہیں، یہ واجب القتل ہیں. ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، بلکہ یہاں تک فقہ کے مسائل میں بات موجود ہے. اگر قربانی ہو، قربانی میں بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں اور ان حصوں میں سے ایک دیوبندی یا وہابی ہو تو 6 بندوں کی بھی قربانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایک گستاخ بندہ ساتھ شامل ہو گیا ہے. یہ اتنے بڑے گستاخ ہیں، بلکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی گستاخی کرنے کے لیے اس درجے تک چلے گئے ہیں. کہنے لگے ان کا مولوی اسماعیل دہلوی جو ان کا بڑا امام ہے، جس کو اپنا بہت بڑا امام کہتے ہیں، کتاب کا نام ہے تقویت الایمان، صفحہ نمبر 54. اس کتاب کے اوپر اور اس صفحہ نمبر 54 پہ اسماعیل دہلوی نے اتنی بڑی گستاخی کی حضور علیہ السلام کی، اگر اس گستاخی کو بیان کر دیا جائے تو سچا عاشق رسول شاید وہ پھڑک کے فوت ہو جائے. اتنی بڑی حضور علیہ السلام کی گستاخی کی. یہ جاہل مولوی اسماعیل دہلوی، یہ بے وقوف مولوی کہنے لگا کہ حضور علیہ السلام کی شان کے بارے میں جیسا ہر قوم کا چودھری اور قوم کا زمیندار، سو ان معنوں میں ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہوتا ہے. نعوذ باللہ.
یعنی کہنے لگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی نبی آ چکے ہیں ان کی شان صرف اتنی ہے نعوذ باللہ کہ جتنی کسی گاؤں کے چودھری کی شان ہوتی ہے یا جتنی شان کسی گاؤں کے ذمہ دار کی ہوتی ہے. اگر ایک بندے کا عقیدہ یہ ہو اور مسلک یہ ہو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو یہ دیوبندیوں کا اسلام اور یہ دیوبندیوں کا مسلک ہے جو گستاخیوں سے بھرا پڑا ہے. انہوں نے کہا کہ ہر گاؤں کے چودھری کے برابر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان. اب آگے میں چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ حضور علیہ السلام کی شان کیا ہے. حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو کیسے بیان کیا گیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ان کے مسلک اور ان کا عقیدہ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اب اس کے بعد تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 54 پہ ایک اور بڑی عجیب بات کی اسی اسماعیل دہلوی نے. کہنے لگا ہر مخلوق بڑا یعنی نبی ہو یا چھوٹا یعنی غیر نبی ہو جسے ولی کہتے ہیں وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے نعوذ باللہ. کہنے لگا جتنی بھی مخلوق ہے بڑی مخلوق جیسے انبیاء ہیں چھوٹی مخلوق جیسے اللہ کے قرب والے بندے ہیں صحابہ کرام ہیں اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں اور اولیاء کرام ہیں. ان تمام کی شان اللہ کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. چمار یہ سب سے ذلیل جانور ہوتا ہے اور تمام نبیوں کی اس طریقے سے شان بیان کی ان دو بندیوں نے. اللہ معاف فرمائے کہ یہ اتنے بڑے گستاخ ہیں کہ ان کو دیکھنے سے ہی صحیح العقیدہ مسلمان کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد آگے چل کے دیکھیں انہوں نے نبی علیہ السلام کی اتنی بڑی توہین کیا. مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں ایک بڑا ہے 3 چھوٹے ہیں. آج تک تاریخ میں کبھی ایسا ہوا کہ بڑے بھائی نے تھوک گرایا ہو زمین پہ اور چھوٹے بھائی نے اس کو ہاتھ پہ رکھ کے چوما ہو ماتھے پہ لگایا ہو؟ کبھی ہوا ایسا طریقہ؟ اور بڑے بھائی جب گھر میں داخل ہو تو چھوٹا بھائی اس کے ادب کے لیے کھڑا ہو گیا ہو؟ نہیں ایسا ہوا. تو ان دیوبندی پلید مسلک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا بڑا بھائی کہا ہے. انہوں نے اپنا بڑا بھائی کہا. کہنے لگے تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 58 پہ یہ بات موجود ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. آج بھی یہ کتابیں ملتی ہیں اور یہ اتنے بڑے لعین قسم کے انسان ہیں دیوبندی. انہوں نے ان مکتبوں کے مالکوں کے اوپر پرچے کروا دیے ہیں کہ یہ اس کتابوں کو فروخت کرتے ہیں، ہماری گستاخیاں لوگوں کو بتاتی ہیں. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ تم گستاخیاں نہ کرو، توبہ کر کے مسلک اہل سنت میں داخل ہو جاؤ اور امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام تسلیم کرو تاکہ تمہیں تکلیف ہی نہ ہو، تم گستاخیوں سے توبہ کر کے آ جاؤ. لیکن توبہ کرنے کے نزدیک نہیں جاتے. وہ کہنے لگے اولیاء، انبیاء، امام اور امام زادے، پیر، شہید جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں. اور آگے کہنے لگا اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی ہیں نعوذ باللہ. اور آگے اس نے کہا مگر اللہ نے بڑائی دی وہ نبی بڑے بھائی ہوئے اور ہم ان کے چھوٹے بھائی ہوئے. کیا یہ اسلام ہے؟ اسے اسلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو بڑا بھائی کہا جائے. اب دیکھیں یہ انہی کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں. یہ انہی کا امام ہے، ہمارا امام نہیں. اس امام نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بھائی ہیں اور بڑے بھائی کی مقدار ان کا ادب کیا جائے. اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ سامنے رکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار مرتبہ حضرت علی کو اپنا بھائی کہا، جو کہ سیاستہ میں بات موجود ہے، اپنا بھائی کہا. لیکن ایک مرتبہ بھی حضرت علی نے حضور علیہ السلام کو اپنا بھائی نہیں کہا. آقا علیہ السلام کہتے تھے کہ علی تم میرے بھائی ہو، لیکن حضرت علی نے ایسی بات نہیں کی. تو کیا ان وابی دیوبندیوں کی شان حضرت علی سے زیادہ ہے؟ حضرت علی یہ سمجھتی ہیں کہ میں اپنا بھائی نہیں کہہ سکتا ان کو کیونکہ اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے اور میں تو ان کا غلام ہوں، میں ان کا بھائی کیسے ہو سکتا ہوں. اور آج کے دیوبندی مولوی یہ کہہ کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، لہٰذا یہ اپنی شان حضرت علی سے زیادہ بیان کرنا چاہتی ہیں، اس لیے یہ گستاخ ہیں، یہ واجب القتل ہیں، ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. اب آگے دیکھیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاستہ میں حدیث شریف موجود ہے. ان سے ایک بندے نے سوال کیا، کہنے لگا کہ عباس تم نبی علیہ السلام کی چچا ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم بڑے ہو یا حضور علیہ السلام بڑے ہیں؟ تمہاری عمر زیادہ ہے یا ان کی عمر زیادہ ہے؟ اب ایسا سوال کرنے میں حرج نہیں ہے، کوئی بھی بندہ کسی سے پوچھ سکتا ہے، اپنے باپ کے دوست سے پوچھ سکتا ہے کہ تم میرے باپ کے دوست ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر زیادہ ہے یا میرے باپ کی زیادہ ہے، وہ بڑے ہیں یا تم بڑے ہو؟ یہ ایسا سوال کر سکتے ہیں. اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم بڑے ہو یا حضور علیہ السلام بڑے ہیں؟
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو